اس جنگ کا اصل فائدہ تو ہوا رشیا کو، کیونکہ رشیا ایک ایسا ملک ہے جو اس وقت دنیا میں سب سے واحد آپشن بچی ہوئی ہے، کیونکہ تیل ہر طرف سے بند ہے، پوری دنیا میں تیل مہنگا بھی ہو چکا ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ تیل کی ضروریات پوری ہوتی رہیں، اور واحد آپشن رشیا بچی ہے جو اپنی مرضی سے اب سیل کرے گا۔ اور رشیا کو اتنی طاقت محسوس ہوتی ہے کہ اس نے ڈائریکٹ ٹرمپ سے بات کی ہے، پیوٹن نے کہا ہے کہ اس جنگ کو اب روک دیا جائے، کیونکہ امریکہ تو جنگ لڑتا ہی پیٹرول کی وجہ سے ہے، اور امریکہ اسرائیل سے ناراض بھی ہو گیا کہ اسرائیل نے امریکہ کو اعتماد میں نہیں لیا اور ایران کے آئل ڈپوز پر اٹیک کر دیا، جس سے امریکہ یہ سمجھتا ہے یہ اس کا لاس ہے، کیونکہ امریکہ تو جنگ کرتا ہی پیٹرول کے لیے ہے۔ اور اگر اس جنگ کے سارے پلیئرز کی بات کی جائے تو آپ کو ایک طرف امریکہ نظر آتا ہے، اسرائیل نظر آتا ہے، ایران ہے، اور چوتھے آپ کا فریق ہے عرب کنٹریز۔ اگر اس جنگ میں چاروں فریق میں سے کوئی ایک پیچھے ہٹتا ہے، کوئی ایک ہار جاتا ہے یا کوئی ایک جیت جاتا ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ پورے مڈل ایسٹ کا جو طاقت کا بیلنس ہے وہ 360 ڈگری پہ روٹیٹ ہو جائے گا۔ امریکہ جو اس وقت $10 ارب سے زیادہ خرچ کر چکا ہے، اگر امریکہ پیچھے ہٹ جاتا ہے یا ہار جاتا ہے تو رشیا اور چائنا اس کو کہیں گے کہ آپ جنگ کبھی بھی نہیں جیت سکتے، یہاں اس خطے میں ان دونوں ممالک کی اس خطے میں ہیجمنی اسٹیبلش ہو جائے گی۔ اور اگر اسرائیل پیچھے ہٹتا ہے تو اسرائیل کو خطرہ ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کی نمبرداری سنبھالنے جا رہا تھا، اگر وہ ہار جاتا ہے، ایران جیت جاتا ہے، تو ایران کے پاس مڈل ایسٹ کی نمبرداری چلی جائے گی، اور ایران کے پاس تو پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ ایران پیچھے ہٹے گا تو اس کی بقا ہی ختم ہو جائے گی، وہ جس بقا کی جنگ پچھلے 40 سال سے لڑ رہا ہے وہ جنگ اپنے گھر میں بیٹھا وہ ہار جائے گا، پھر وہ بقا کی جنگ کبھی نہیں لڑ پائے گا۔ اور چوتھا فریق ہے عرب ممالک کی کنٹریز۔ عربوں کو یہ خطرہ ہے کہ اگر اسرائیل یہ جنگ جیت جاتا ہے تو اسرائیل اپنی مرضی کے فیصلے یہاں مسلط کرے گا۔ انہیں یہ بھی اندازہ ہے کہ پھر عربوں کی جو رہی صحیح سیکیورٹی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ عرب اس وقت اس لیے پریشان ہے کہ وہ کسی بھی طرح اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے امریکہ پر یا اسرائیل پر کسی بھی طرح ڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے۔ اور اگر اسرائیل ہار جاتا ہے، ایران جیت جاتا ہے، تو پھر بھی عربوں کے لیے بہت خطرہ ہے، کیونکہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر ایران جیت جاتا ہے تو ایران کی جو پراکسیز ہیں وہ بہت تگڑی ہو جائیں گی، اور ایران کے جو سپورٹڈ گروپس ہیں وہ بہت مضبوط ہو جائیں گے، اور عربوں کی سیکیورٹی ایٹ سٹیک ہو جائے گی۔ اس وقت عرب ممالک ایک سینڈوچ کی طرح ہیں، جو ایک طرف ایران کی جیتنے کی وجہ سے بھی کھایا جائے گا اور دوسری طرف اسرائیل کے جیتنے کی وجہ سے بھی کھایا ہی جائے گا۔ اور اس سچویشن سے نکلنے کے لیے عربوں کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ نیٹو کی طرز پر ایک ایسا ملٹری الائنس بنا دیں جو ان کی سیکیورٹی کی ضمانت دے، کیونکہ وہ اب کسی پر مکمل طور پر ٹرسٹ نہیں کر پا رہے، کیونکہ ابراہم ایکارڈ کے سائن کرنے کے باوجود اس وقت عرب انسیکیورٹی فیل کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک ایسا الائنس ہونا چاہیے جس کی پہلے بات بھی ہو رہی ہے، جس کو مڈل ایسٹ اسٹریٹجک الائنس کا نام بھی دیا جاتا ہے، جس میں ترکی کی پوزیشن بھی کافی سٹرونگ نظر آتی ہے، لیکن حتمی فیصلہ یا جو آخری گیم یا جس کو ہم ترک کا پتہ کہتے ہیں وہ پاکستان کھیلے گا، کیونکہ پاکستان اس وقت مڈل ایسٹ کے ساتھ وہ واحد ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے، اور پوری اسلامی دنیا کی واحد ایک ایٹمی طاقت ہے جس کے پاس فوجی طاقت بھی ہے، نیوکلیر پاور بھی ہے، اور ایک مضبوط فوج بھی ہے۔ یہ واحد ایسا ملک ہے جو مڈل ایسٹ کے ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لا سکتا ہے، ایران کو، عربوں کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ اگر مڈل ایسٹ کا کوئی ایسا ملٹری الائنس بنایا جائے تب بھی پاکستان ایک پل کا کردار ادا کرے گا، کیونکہ عرب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسرائیل جیت جاتا ہے تو وہ اپنی مرضی کی زمینیں اپنے ساتھ شامل کرے گا، وہ جو گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھتا ہے وہ خواب پورا کرنے کے لیے وہ ٹائم ضائع نہیں کرے گا، وہ فوری وہ کرے گا جو اسرائیل گریٹر اسرائیل کے لیے کرنا چاہتا ہے۔ ایسی صورتحال میں ترکی اور پاکستان ایک اچھی پوزیشن پہ آئیں گے، لیکن جو لیڈنگ رول ہے وہ پاکستان پلے کرے گا، کیونکہ پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو دہائیوں سے ایک قائم ایک اسٹریٹجک بیلنس ہے اس کو یا تو بیلنس کر دے گا، اگر ری الائنمنٹ ہوتی ہے تب بھی پاکستان کا ایک لیڈنگ رول ہوگا۔